الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری ریسپی ہے بیف پائے۔ یہ بڑے پائے ہیں، ان کو پہلے ہم نے صاف کر کے دھو کے اچھے سے دھو کے صاف کر کے رکھ دیا۔ اس کے بعد میں نے لیا ہے 1 چمچ نمک، 1 چمچ سرخ مرچ پاؤڈر، آدھا چمچ میں نے لیا ہے ہاف ٹی اسپون لیا ہے میں نے ہلدی، اور اس میں زیرہ، سفید زیرہ لیا ہاف اسپون۔ اس کے بعد میں نے 4-5 دانے لیے ہیں کالی مرچ کے، اور اتنے ہی میں نے لونگ لیے ہیں، اور 1 ٹکڑا دار چینی کا۔ یہ ساری چیزیں میں نے لے کے بوائلنگ واٹر میں ڈال دی ہیں۔ پائے والے جو یہ میں پائے بھی بنا رہی ہوں، آپ کو بتاؤں کہ یہ ہیں میرے پائے جناب بنیں گے کس میں، کوکر میں میں نے پائے ساری چیزیں مکس کر کے ڈال دی ہیں۔ پانی میرا چونکہ پہلے سے تھوڑا سا گرم ہے، تو ساری چیزیں میں نے اس میں ڈال دی ہیں۔ اس کے بعد میں نے اس کو لڈ لگایا، اب لہسن ادرک اور 3-4 پیاز، 4-5 جوے پیاز کے، لہسن کے سوری، اور 1 انچ کا ٹکڑا ادرک کا ڈالا ہے۔ ڈال کے میں نے اس میں ساری چیزیں اچھے سے مکس کر دی ہیں۔ اس کے بعد میں اس کو لیڈ لگاؤں گی، تقریباً 45 منٹ تک کوکر میرا چلے گا۔ اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں کہ پھر کیا کرتی ہوں۔ اس کے بعد میں نے جناب لیا 2 پیاز لیے ہیں، ان کو باریک کاٹ کے گولڈن براؤن ہونے تک میں نے ان کو فرائی کیا ہے۔ اس کے بعد اس میں نے پھر اگین 1 ٹی اسپون جو ہے وہ زیرہ ڈالا ہے، اور بالکل ہاف جو سا انچ میں نے 1 پیس چھوٹا سا میں نے دار چینی کا ڈالا ہے۔ یہ چیزیں آلریڈی میں پہلے اس میں بوائلنگ کے لیے جب میں نے چیزیں رکھی ہیں تو اس میں ڈال دی ہیں پائے کے اندر۔ اب یہ دوبارہ اس کا جو مسالہ بنا رہی ہوں اس میں ڈال رہی ہوں، ان کو ڈال کے پھر 1 چمچ لہسن ادرک ڈال کے وہ ڈالا ہے، اس کو گولڈن براؤن ہونے تک میں نے بھونیں گے جناب۔ اس کے بعد اس میں نے ڈالے ہیں 4 عدد ٹماٹر، چونکہ میرے ٹماٹوز جو ان سے ہیں وہ فریز ہوئے ہیں تھوڑے سے، تو ان کو میں میش کروں گی، کدوکش کروں گی، تو وہ باریک باریک ہو جائیں گے بالکل۔ ان کو ڈالا، ٹماٹر کو ڈالا، 4 عدد ٹماٹر کو ڈال کے اس کو میں بھونوں گی انٹل جب تک وہ نا گھی نہ چھوڑ دیں، آئل اس کا اوپر آنے تک میں اس کو بھونتی رہوں گی۔ اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتی ہوں۔ اب اس کو بھونیں گے اچھے سے بھونیں گے، اس میں ہلکا ہلکا مسالے چونکہ پہلے ڈال دیے ہیں تو اب ہلکے ہلکے ڈالیں گے، ڈال کے تھوڑے تھوڑے ڈالیں گے، ڈالنے کے بعد تاکہ ٹیسٹ آ جائے۔ بھونیں گے، جب یہ آئل چھوڑ دے سائڈوں سے تو ہمارا مسالہ تیار ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو میں نے پائے رکھے تھے، پائے چونکہ ماشاء اللہ بہترین سبحان اللہ کتنے اچھے سے گل گئے ہیں، بالکل زبردست قسم کے گل گئے ہیں۔ اب ہم نے ان کو مسالہ جو میں نے بنایا تھا اس میں ڈالوں گی، یہ آپ دیکھ لیں کتنے اچھے سے ٹینڈر ہو گئے ہیں، گل گئے ہیں بہت اچھے سے ماشاء اللہ، اتنی زبردست یخنی ان کی تیار، ساری چیزیں اس میں میں نے ایڈ کی ہوئی ہیں۔ اب جو میں اس کو بھونوں گی نا، تڑکا جس کو کہتے ہیں لگاؤں گی، اس میں نے ساری چیزیں دوبارہ میں نے ریپیٹ کی ہیں کر کے تو اس میں دوبارہ ڈال کے بھونوں گی ان کو۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ سبحان اللہ کیا زبردست کلر ہے مسالے کا، ماشاء اللہ، بسم اللہ۔ یہ سارے ڈالنے کے بعد یہ اچھے سے بھونوں گی، گھماتے جاؤ ان کو بھونتے جاؤ سب کو ڈال کے اچھے سے۔ یہ دیکھیں ذرا ماشاء اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ ان کو گھمائیں گے، مکس کریں گے اچھے سے۔ یہ دیکھیں مکس ہوتے جا رہے ہیں، اور کتنا اچھا ان کا کلر بھی آ گیا ہے ماشاء اللہ۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ، پائے چونکہ اب دیکھیں ذرا سائڈ میں سے آئل چھوڑ دیا انہوں نے، یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنے اچھے سے بھونے جا رہے ہیں ماشاء۔ یہ دیکھیں بالکل ریڈی ہو گئے ہیں، ابھی اس میں یہ دیکھیں تھوڑا سا اور، یہ دیکھیں کتنے ماشاء اللہ زبردست اتنی اچھی۔ اب یہ دیکھیں اس کا سوپ جو تیار کیا تھا، یہ سارے میخ نکل گئی ہے ہڈیوں سے، اتنے اچھے گل گئے ہیں۔ اب ہم ان کو 1 پیس لیں جی، یہ دیکھیں 1 پیس اور رہ گیا تھا بیچ میں، اس کو ڈالیں گے، مکس کریں گے اس کے اندر دوبارہ سے۔ یہ دیکھیں ماشاء اللہ، اب چونکہ یہ میں نے دوبارہ ان کو اچھے سے بھونا ہے، پھر جو ان کا سوپ بچا ہوا تھا وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا۔ ایڈ کرنے کے بعد دیکھیں ماشاء اللہ یہ اس کی صورت نظر آ رہی ہے، شکل یہ نکل گیا، یہ دیکھیں میرا ماشاء اللہ، یہ دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے۔ اب انہیں 15 منٹ کے لیے کور کر دیں گے، 15 منٹ کے لیے آپ
ان کو بند کریں، پھر اس کے بعد جب آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ ان کی یہ فائنل لک ہوگی۔ اس میں جولین کٹ میں میں نے ادرک کو کاٹا اور سبز دھنیا کاٹ کے گارنش کے لیے میں نے ڈال دیا، ماشاءاللہ کتنے زبردست تیار ہوا، دیکھیں آپ بھی